بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست ہے کہ محض پکارنا شرک نہیں، یہاں پکارنے سے مراد غیر اللہ سے دعائیں کرنا، مشکل میں ان کے نام کی دہائی دینا، حاجت روائی کے لیے ان کی پکار کرنا مراد ہے، اور یہ شرک ہے کیونکہ غیر اللہ کی پکار پر اللہ تعالیٰ نے کوئی برہان نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ کا مان ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ المومن، آیت نمبر 65۔ خالص اللہ تعالیٰ کی پکار کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے مت پکارو۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سورۃ الاعقاف آیت نمبر 5 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بھلا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، وہ تو ان کی دعا و پکار سے غافل ہیں۔ ان آیات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب مدد کے لیے مخلوق کو پکارنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، سورۃ الفاطر آیت نمبر 14۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار تک نہیں سن سکتے، اگر سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے اور آپ کو اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، الرعد 14۔ جو لوگ غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وہ غیر ان پکارنے والوں کی کوئی دعا قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جس نے پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلائیں تاکہ پانی اس کے منہ تک آ سکے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا۔ غیر اللہ سے کافروں کی دعا سراسر بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقوا شیئا وهم یخلقون، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں فرمان ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، ان کو پکارو اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں جواب دے کر دکھائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تم سے تکلیف دور کرنے اور تکلیف پہنچانے کے مالک نہیں ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا سورۃ الزخرف میں فرمان ہے آیت نمبر 86 ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، الصافات 125، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو مت پکارو جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 197۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تو کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہہ دیجئے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ نیز اللہ کا فرمان ہے سورۃ الفاطر آیت نمبر 13 میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک کھجور کی گٹھلی کی
چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ نیز اللہ کا فرمان ہے سورۃ الحج آیت نمبر 73، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کے لیے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے بھلے وہ سب اکٹھے ہو کر آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 ہے۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو مجھ سے مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا ہی عبادت ہے، خواہ وہ اسے معبود سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ ان کے الہ و معبود ہیں۔ دنیا میں صرف سورج، چاند، ستاروں اور درختوں کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ انبیاء، صلاح، فرشتوں اور جنوں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ شرکاء میں یہ تمام داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جن کو تم کارساز سمجھتے ہو انہیں بھی بلا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پکار کو جائز قرار دیا، بلکہ ان کی اور ان کے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا۔ صرف آواز دینا یا پکارنا شرک نہیں، وہ پکار شرک ہے جو ما فوق الاسباب مدد کے لیے غیر اللہ سے کی جائے۔ مشرکین غیر اللہ کی یہی پکار کرتے تھے کہ مشکل میں ان کا نام لیتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں مشکل میں اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کو آئیں، اغثنی یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو پہنچیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجیے، یا علی مدد، علی مشکل کشا کی پکار ہوتی ہے۔ تو ما فوق الاسباب مدد کے لیے مخلوق کو پکارنا جائز نہیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اولاد دو، نہ کسی زندہ کو کہہ سکتا ہوں، نہ کسی فوت شدہ کو، نہ کسی نیک کو کہہ سکتا ہوں، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ میں کسی سے صحت مانگ سکتا ہوں، نہ مشکل میں کسی کے نام کی دعائی دے سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ جتنی آیات آپ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں غیر اللہ کی پکار سے منع کر دیا۔ بھئی ان کو نہیں پکارنا، ان کے نام کی دعائی نہیں دینا، اس لیے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی بما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد دنیا کا سامان جو مانگنا ہے اب مانگ لیجئے، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ صحیح بخاری 4771، صحیح مسلم 206 ہیں۔ روز قیامت کئی لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لا املک لک شیئا، میں آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم 1831 ہے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اور صلاح کی شفاعت برحق ہے۔ یہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی اور اسی کے حق میں شفاعت کر سکیں گے جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت ہوگی۔ تو بہرحال غیر اللہ کی پکار، خواہ وہ نبی کی ہو، جن کی ہو، فرشتے کی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب پکار یعنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود غیر کی پکار کرتے ہیں۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ غیروں سے ان کی امید رکھتے ہیں، یہ واضح شرک ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اللہ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کتنی طاقتوں والا ہے۔ اسی سے مانگیں، اسی کے در کے ہو جائیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی بیٹی، پیاری بیٹی لخت جگر فاطمہ سے کہہ دیا بیٹا میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، اور کون ہے جو ہمارے کام آ سکے؟ واللہ اعلم بالصواب۔